آیا یا رسول اللہ میرا والد بغیر اجازت کے میرے پیسوں کو خرچ کر جاتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے اور میرے پیسوں کیا کر دیتا ہے؟ خرچ کرتا ہے۔ تو جناب نے کہا ٹھیک ہے، وہ تھا ظہر کی نماز کا ٹائم، آپ ایسا کرو جب مغرب کی نماز کے لیے آؤ تو اپنے والد کو ساتھ لے آؤ، میں نے رسول خدا سے آپ کی شکایت کی ہے اور وہاں پر فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بیچارہ باپ تھا، بوڑھا تھا، شام سے پہلے وضو کیا، ہاتھ میں عصا لیا، جوتے پہنے اور روانہ ہو گیا۔ باپ نکلا گھر سے، بیٹا آگے آگے جا رہا ہے، وہ ضعیف باپ ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی اس کے ہاتھ سے عصا گر جاتا ہے۔ عرب جو لوگ تھے بڑے شاعر لوگ تھے، وہ دل میں اس نے جو ہے شعر پڑھنا شروع کر دیا کہ اے میرا بیٹا، میں تو جب تو چھوٹا تھا، جب تو پیدا ہوا، میں نے تو اپنی ساری توجہ آپ کی طرف کر دی تھی، تو پیدا ہوا میں نے سب کچھ آپ کے نام کر دیا تھا، تو نہیں چل سکتا تھا، میں آپ کو انگلی پکڑ کے چلاتا تھا کہ ایک وقت آئے گا تو مجھے چلائے گا، لیکن بیٹا یوں ہوا کہ تیرا سینہ چوڑا ہوا، جب ہم جوان ہوتے ہمارا سینہ جو ہے بڑھ جاتا ہے، ماں باپ کا سینہ سکڑ جاتا ہے، بیٹا تیرے پاؤں تیز چلنے لگے، میرے پاؤں گرنے لگے، بیٹا تیرے ہاتھ میں طاقت آئی، میرے ہاتھ میں عصا آ گیا، تو آج کمانے لگا، میں تیرا محتاج ہوا، لیکن بیٹا جب تو چھوٹا تھا میں تو آپ کو سہارا سمجھ رہا تھا، لیکن تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ یہ ابھی شعر وہ اپنے دل میں پڑھ رہا ہے۔ جیسے پاک پیغمبر کے پاس پہنچے، یہ بھی پہنچے، ادھر سے جناب جبرائیل بھی پہنچ گئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس بوڑھے کو بولو جو راستے میں دل میں تو نے شعر پڑھے ہیں نا، یہ شعر ذرا یہاں پڑھو۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ لڑکا مسلمان تھا، جو ضعیف تھا وہ مسلمان نہیں تھا۔ رسول خدا نے اسے کہا تو جو راستے میں شعر پڑھ رہا تھا وہی شعر ذرا مجھے سنا۔ اس نے کہا کیسا آپ کا خدا ہے، وہ شعر تو میری زبان پر نہیں آئے، تیرے خدا نے وہ شعر سن لیے، میں تو دل میں پڑھ رہا تھا، وہ شعر تو میری زبان پر ہی نہیں آئے اور تیرے خدا نے سن لیے۔ اس نے جب وہ شعر پڑھے، روایت کہتی ہے اس وقت بھی یہی ابا ہوتی تھی، جب اس نے وہی شروع، باپ کے اتنے آنسو جاری ہوئے کہ ان کی ابا جو تھی آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔